بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جو آج کل کی پاکستانی حکمرانوں کی عکاس ہے۔ آپ جان لیں گے کہ کس قسم کے لوگوں کو وزارت کیسے اور کیوں دی جاتی ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک بار سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے، مگر دربار میں بیٹا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا کہ میں زیارت کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا کہ 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی نے شرط منظور کر لی۔ اس شخص کو چلہ کے لیے بیچ دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمے ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا تو دیہاتی کہنے لگا کہ حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کے دیہاتی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام؟ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، اصل میں میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اب سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ اس شخص کی سزا کیا ہے۔ وزیر نے کہا کہ اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلہ کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرماتے، کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا کہ آپ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلہ نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اور اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دے، کیونکہ اگر اسے قتل کر دیا جائے تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا کہ ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلہ کاٹا جائے وہ قوم کا کسائی ہے، اور کسائی کا کام ہوتا ہے گلے کاٹنا، اور اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھا دیا، اس لیے غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے کہ آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنا لیا۔ اب دوسرا وزیر جس نے فیصلہ کیا کہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، تو اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، یعنی کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اور اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے بھی اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی یہ ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی۔ جہاں ایسے لوگ وزیر ہو وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو کہ ایاز سید زادہ ہے، اور سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا، مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود غزنوی اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے
کہ آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا۔ آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں بلکہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ دوستو، اس واقعے سے آپ نے کیا پایا، اور کیا یہ واقعہ واقعی پاکستانی سیاست کی عکاس ہے؟ اپنی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا، اور اگر ہو سکے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔